أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اسماء حسنہ میں آج السمیع البصیر اللہ تعالیٰ کے دو بہت ہی خوبصورت نام السمیع البصیر ہے. السمیع کے معنی اور السمیع قرآن کریم میں 45 مرتبہ آیا ہے، 45 ٹائم، جس کا معنی بہت ہی زیادہ سننے والا. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 11 میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے. یہاں پر سننا یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے جو اس کے شان اور اس کے ذات جلال کے حساب سے اس کے جیسے لائق ہے اس کے حساب سے وہ صفت ہے، جس کو ہم اہل سنت و جماعت بغیر کسی تعویل باطل یا اس کے معنی میں تحریف کے یا اس صفت کو کسی مخلوق سے تشبیہ دیے بغیر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ویسے ہی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفتوں پر ہم اہل سنت و جماعت ایمان لاتے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے اس کو ہم ثابت کرتے ہیں اور اس میں غلط معنی نہیں پھیلاتے جیسا کہ دوسرے فرقوں نے کیا. ہم بالکل جیسے اللہ نے ذکر کیا ہے ویسے ہم مانتے ہیں. اور علماء کرام صحابہ رضی اللہ اجمعین سے لے کر آج تک اہل سنت و جماعت کا ہی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس میں غلط تعویل نہیں کریں گے. جیسا کہ بعض لوگوں نے سمیع یا بصیر کہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے بہت دیکھنے والا ہے، اس کا مطلب ان لوگوں نے سننے اور دیکھنے سے نہیں کیا بلکہ جاننے کے بارے میں کیا، علم کا معنی لیا، حالانکہ یہ غلط ہے. علیم ایک اس کی الگ صفت ہے، سمیع ایک الگ صفت ہے، بصیر ایک الگ صفت ہے. علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ السمیع البصیر اپنے بارے میں صفت بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ بندے جو کچھ بات کرتے ہیں اس کو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے سننے والا ہے. اور سمیع کا ایک اور معنی آتا ہے قرآن میں قبول کرنے کے معنی میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے، یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع سننے کی اس صفت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس کے سننے نے سارے آوازوں کو گھیر لیا، ساری آوازوں کو بیک وقت وہ سنتا ہے. یعنی سورہ مجادلہ میں خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کی شکایت کرتے ہوئے آتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں شکایت کرتی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں الحمدللہ الذی وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادلة تشكو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی لیخفى علی بعض کلامها. حالانکہ میں
عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حالانکہ میں آپ کے بالکل پڑوسی میں آپ کے گھر میں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر بالکل مسجد نبوی کے بالکل بازو لگا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پوری طریقے سے سن نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر جو عرش پر مستوی ہے وہیں رہتے ہوئے اس نے اس عورت کی شکایت سن لی، اور فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی شکایت سن لی جو آپ کے پاس لڑ رہی تھی اور اپنے شوہر کی آپ کے پاس شکایت کر رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا بڑا دیکھنے والا ہے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں السمیع، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری آوازوں کو ان کی زبانیں مختلف ہونے کے باوجود، مختلف حالات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، پوشیدہ چھپی ہوئی چیز بھی اس کے پاس ظاہر ہے، دور بھی اس کے لیے قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت سمع، سننے کی صفت ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن کو سنتا ہے اور پوری طریقے سے گھیرا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ان ربی لسمیع الدعاء، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ دوسرا مطلب ہے کہ میرا پروردگار دعاؤں کو سنتا ہے، کس کی؟ قریب اور بعید جو مانگتے ہیں اس سے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو سنتا ہے، اور دوسری خصوصی بات اپنے نیک لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دو معنی ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفت سمع کے بارے میں، سننے کے بارے میں، ساری باتوں کو سنتا ہے، اور خصوصی طور پر اس سے جو دعا کی جاتی ہے ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ صفت سمع اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم ثابت کرتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں السمیع، بڑا سننے والا ہے، اس کے اوپر ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں؟ سب سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر جیسا ہے ویسے ہم ایمان لاتے ہیں، دوسرے لوگ جو غلط معنی پہناتے ہیں ویسا ہم نہیں کہتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس چیپٹر کے ذریعے ان لوگوں پر رد کرنا چاہتے ہیں جو سمیع بصیر کی صفت کو ثابت نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ان لوگوں کے کہنے کے مطابق مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے اور دیکھتا نہیں ہے، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو نابینا اور اندھوں کے برابر کر دیا، کہ جو آدمی نابینا ہے وہ سمجھتا تو ہے، اور اس طریقے سے جو گونگا ہے وہ جانتا تو ہے، اس کو معلوم ہے، علم ہے اس کے پاس، لیکن وہ سنتا نہیں ہے، اور گونگا جو ہے وہ بولتا نہیں ہے، بول نہیں سکتا۔ تو نعوذ باللہ ان لوگوں نے معذور انسان جو دیکھ نہیں سکتا، جی اپنے عذر کی بنا پر، اس کی کمزوری کی بنا پر، اور ایک آدمی جو ہے نعوذ باللہ وہ جو ہے سن نہیں سکتا اس کے بہرے ہونے کی وجہ سے، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ بات نہیں کرتا۔ انشاءاللہ جیسا کہ صفت کلام میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بات کرنے والا ہے، اس کی ساری صفتیں موجود ہیں، قرآن اس کا کلام ہے۔ ان لوگوں نے صفت کلام کو بھی جو ہے نعوذ باللہ اس کی تعبیر کی کہ اللہ بات نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان لوگوں نے
گونگوں کے برابر کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی صفات کو بتانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا کہ کیسے یہ لوگ جو ہے ایسے خودوں کی پوجا کر رہے ہیں جو ہے نہ بات کرتا ہے، نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے. تو یہاں پر ان لوگوں پر رد کرنے کے لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، بندے بھی سنتے ہیں، مخلوقات بھی سنتے ہیں، لیکن دونوں کے سننے میں بڑا فرق ہے. علامہ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو القاسم اصبہانی، یہ فرق بتاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں اور بندوں اور مخلوقات کی صفت سمع میں کتنا بڑا فرق ہے، کہتے ہیں کہ انسان چھوٹا ہوتا ہے، وہ سن نہیں پاتا، اور اگر سنتا بھی ہے تو سمجھ نہیں پاتا. پھر ایک زمانہ آتا ہے سمجھنے لگتا ہے، اور جتنا اس کو معلوم ہوتا ہے اس کا جواب بھی دیتا ہے، فرق کرنے لگتا ہے. لیکن بڑی آواز، اس کی آواز سننے کی جو ہے ایک لمیٹڈ پاور ہے، آہستہ اگر بہت ہو تو وہ سن نہیں سکتا. جبکہ اور اس طریقے سے کئی لوگ اگر بات کرتے ہوں تو سن نہیں سکتا سب لوگوں کی باتوں کو، بیک وقت وہ سننے کی طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے بالا اور برتر ہے، بیک وقت سب کی سنتا ہے. مختلف لوگوں کی آواز، مختلف مخلوقات کی آواز اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہیں بنتی. ہر ایک کی حاجت اور ضرورت کو سن کر وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کی شان ہے. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کے پاس یہ صفت سمع موجود ہے، وہ ہمیشہ کے لیے صفت سمع اس کے پاس رہے گی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا سارے لوگوں کو جمع کر کے، لمن الملک اليوم، آج کس کے پاس بادشاہت ہے، کون آج بادشاہ ہے. سورہ غافر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے پاس ہے. جواب نہیں آئے گی، خاموش رہیں گے سب کے سب. اللہ تعالیٰ پھر کہے گا للہ الواحد القہار، صرف اس ایک اللہ تعالیٰ کے لیے جو بڑا غالب ہے، اسی کے لیے. سمیع، اس پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برابر نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت پر ہم ایمان لائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کی نگاہوں سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے، کہیں چھپ نہیں سکتے. ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نگراں ہے، دیکھ رہا ہے، اور ہمیشہ ہر حالت میں ہم اس کی نظروں کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 10 میں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں جو آدمی اپنی بات کو آہستہ سے بولے یا زور سے بولے، دونوں برابر ہے. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو رات میں چھپا ہوا ہے اور یا دن میں چل رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر ہے. تو یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے مومن کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اور مومن اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے. فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ہمیشہ اس کے جسم میں اس کے عمل کا ریکارڈ ہو رہا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے معاذ، سکرت کا امک یا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. دوزخ میں انسانوں کو ان کے منہ کے بل گرانے والی چیز ان کے زبان کی کرتوت تو ہے، اور کیا چیز ہے؟ ان کی زبان کی کرتوت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ان کو چہروں کے بل جو ہے دوزخ میں ڈالا جائے گا. صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ بیت اللہ کے پاس، کعبے کے پاس، دو قریشی اور ایک ثقفی، یا دو بنی ثقیف کے اور ایک قریش کے، تینوں جمع ہوئے، بڑے بڑے پیٹ والے،
بڑے چربی والے اور لیکن دل ان کے کم، سمجھنے والے کم، سمجھ کم، جسم میں موٹے تھے لیکن سمجھ ان کی کم تھی۔ ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بات کر رہے ہیں وہ سنتا ہے۔ دوسرے نے کہا اگر ہم زور سے بولتے ہیں تو سنتا ہے، اگر ہم آہستہ بولتے ہیں تو سنتا نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا اگر وہ زور سے اگر سن سکتا ہے، جو بات کرتے ہیں ہم زور سے بولنے پر، بلند آواز سے کہنے پر سن سکتا ہے، تو آہستہ بولیں گے تو بھی سنے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت سورہ فصلت کی آیت نمبر 22 کو اتاری، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم لوگ چھپ نہیں سکتے، اپنے آپ کو تم چھپا نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری نگاہیں، تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تم چھپا نہیں سکتے ان چیزوں کو۔ اور تم سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو ان سے اکثر چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان سے ناواقف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں جانتا ہے۔ تمہاری یہ بدگمانی تھی نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں۔ تیسری چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نام السمیع پر ایمان لانے سے جو ہم سے مطالبہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اپنی ساری ضرورتوں کو رکھیں، اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لپکتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، مکمل اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور نیک لوگوں نے بھی کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کعبہ بناتے ہوئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے، بے شک تو بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ اسی طریقے سے عمران کی بیوی نے کہا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اے اللہ تیرے لیے اس کی وقف کر دیا ہے، تیری عبادت کے لیے، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے، تو بے شک بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی، کہا اللہ تعالیٰ سے اے اللہ انکا سمیع الدعا، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے ان عورتوں کے فتنے سے اللہ تو مجھے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ چوتھی چیز، لفظ سمیع پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم اس پر صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ جو کچھ دشمنان اسلام ہمیں تکلیف دے رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور ان کو سن رہا ہے، اور سب اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے، لا تخافا قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، کہا اللہ تعالیٰ نے تم دونوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، مت ڈرو، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 80 میں فرماتا ہے، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم یکتبون، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی سیکریٹ باتوں کو، سرگوشی کو ہم سنتے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، ضرور سنتے ہیں۔ ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر اور ہمارے قاصد جو ہے فرشتے، ہمارے فرشتے ان کے پاس ساری باتوں کو لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ایک اطمینان ملتا ہے ایک مومن کے لیے کہ دشمنان اسلام کے خلاف جو بھی بولیں، مسلمانوں کے خلاف جو بھی کرے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے بزرگوں، اس کے بعد بصیر، البصیر وہ بڑا دیکھنے والا ہے۔ قرآن کریم میں 42 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طریقے سے دیکھ رہا ہے،
سورہ بقرہ آیت نمبر 233، واللہ بصیر بالعباد، آل عمران آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پوری طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بصیر کہتے ہیں، امام طبری کہتے ہیں کہ بندے جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے عملوں میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے مخفی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے گھیرے ہوئے ہے، ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کو پورا یاد ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا بدلہ بتائے گا۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البصیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ، اس کی نظر ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نظر گھیرے ہوئے ہے، آسمان و زمین میں جو بھی چیز ہے، حتیٰ کہ اگر اندھیری رات میں کالے چٹان میں ایک کالی چونٹی اگر چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کے پورے اعضاء سے ظاہر و باطن پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، حتیٰ کہ انسان کے مخلوقات کے بدن میں جو غذا اس کے پیٹ میں، اس کے رگوں میں جو دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ درختوں میں، رگوں میں، درختوں میں اور ٹہنیوں میں، پتوں میں پانی اگر جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز اللہ کی ذات سے مخفی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ اس ذات میں کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ البصیر پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جسے سن رہا ہے ویسے دیکھ بھی رہا ہے، اور جب دیکھ رہا ہے اور ہم کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے، ہمارے ہر عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ایسی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم ریاکاری کریں گے، دکھاوے کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت اور دنوں میں جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اس اللہ کی عبادت کرو جو تم رات میں نماز پڑھتے ہو تو تمہیں دیکھتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں میں تمہاری حرکتوں سے بالکل واقف ہے۔ تو اسی لیے اسلام کے دین کے جو 3 مراتب ہیں، دین کے اسلام، ایمان اور احسان، احسان جو اس دین کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر تم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہو تو اتنا تو تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت، اللہ تعالیٰ کا یہ نام کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دیکھنے کی صفت ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں کون اس کی بات کو مانتا ہے، کون اس کی بات کو انکار کرتا ہے، کون کس چیز کا مستحق ہے، کون ہدایت کا مستحق ہے، کون گمراہی کا مستحق ہے، وہ اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے واقف ہے ہر ایک کی ذات سے، اس کی صفات سے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ایک الگ چیز ہے، اس کی بصیرت، کہ اللہ کی بصیرت ایسی ہے، ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا، کون جنت کا مستحق ہے، کون دوزخ کا مستحق ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، سورہ شورى آیت نمبر 27 میں، اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رزق کو کھول دے تو رزق کی فراوانی میں کیا کریں گے؟ زمین میں فساد مچائیں گے، زمین میں فساد مچائیں گے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے ہی اندازے کے ساتھ جتنا چاہتا ہے وہ اتارتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں پوری طریقے سے باخبر ہے اور پوری طریقے سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گواہ ہے، شہید ہے، وہ دیکھتا ہے اور وہ ہر چیز پر اس کی نظر ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں
مومن کو یہ اطمینان ملتا ہے, یہ اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے, ہمارے عمل سے واقف ہے, اور ہم پر جو ظلم ہوتا ہے اس سے واقف ہے, تو ضرور ہمارے صبر کا بدلہ دے گا, ظالموں کو ان کی ظلم کا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اسماء حسنی کا علم دے کر ہمارے علم میں, ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں حسن و جمال عطا فرمائے, اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان مبارک دنوں میں اور راتوں میں اس کی عبادت کرنے, اس کی کتاب پڑھنے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی اچھی طریقے سے عبادت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.